عبیدہ بن جرہ نے کیا بات کہی تھی؟ کہا تھا افرارم من قدر اللہ، امیر المومنین تم خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، تم خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا تھا نحن نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں خدا کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، ایک تقدیر سے دوسری طرف، یعنی یہاں تقدیر یہ ہے کہ یہاں جاؤں گا تو یہاں بیماری کا زیادہ اندیشہ ہے، یہاں سے چلا جاؤں گا تو بیماری نہ لگنے کا امکان زیادہ ہے۔ اب آگے جو واقعہ ہوا وہ میں پہلے عرض نہ کر سکا۔ جب حضرت عمر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو احساس ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ دوبارہ شام چلے گئے اور حضرت عمر واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں آ کے انہوں نے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو خط لکھا کہ تم فوری طور پر مدینہ طیبہ آ جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر مجھے میں شام سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ نے لکھا کہ یہاں لشکر موجود ہے، میں لشکر کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آنے سے معذور ہوں۔ حضرت عمر نے فوراً دوسرا خط لکھا۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی اکثر آراء وحی کے مطابق ہوتی تھی۔ جو حضرت عمر نے رائے پیش کی، کوئی 17 آیات ایسی ہیں، کہا جاتا ہے عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو جائے، اللہ نے وحی نازل فرما دی، اس لیے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس میں وہ صلاحیت ہے کہ یہ نبوت کا منصب سنبھال سکتا ہے۔ میں ضمناً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نبوت ختم نہ ہونے کی صورت میں نبی بننے کا اہل تھا، وہ خلافت کی صورت میں خلیفہ بننے کا اہل کیسے نہیں ہو سکتا؟ آج بدنصیب لوگ کوئی حضرت عمر پہ طعن و تشریح کرتے ہیں، جس میں نبوت کا بوجھ سنبھالنے کی اہلیت تھی، وہ خلافت کا بوجھ کیوں نہیں سنبھال سکتا تھا؟ اور آپ کی جو کارنامے ہیں وہ الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے پھر آپ نے دوبارہ خط لکھا، کہا تم نشیبی علاقوں سے پہاڑی علاقوں میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ ابھی انتظار کر رہے تھے تو آپ پر طاعون کا حملہ ہو گیا۔ طاعون کا حملہ ہوا، حضرت ابو عبیدہ جب شہید ہونے لگے، آپ کی جان پرواز کرنے لگی، آپ نے رسول اللہ کے ایک عظیم صحابی جن کو رسول اللہ نے عامل بنا کر کے، قاضی بنا کر کے یمن کی طرف بھیجا تھا، معاذ ابن جبل، انہوں نے اپنی جگہ ان کو سپہ سالار بنایا۔ ابھی ان کو سپہ سالار بنائے چند دن ہوئے تھے تو طاعون کا ان پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ 24-25 ہزار صحابہ اور دوسرے مسلمان شام میں شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، آج کوئی لوگوں کو بڑا گمان ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، ہم تو مبلغ ہیں، ہم دیندار ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ 24-25 ہزار افراد جب شہید ہوئے، حضرت عمر بن عاص جب وہ وہاں پہ وہاں کے گورنر بنے تو حضرت عمر نے ان کو اطلاع دی کہ اب ایسا کرو کہ شام کے نشیبی علاقے چھوڑ کے سارے لوگ شام کی پہاڑیوں میں الگ الگ ہو جائیں۔ آج جو سوشل آئسولیشن ہے، ہماری سائنس کہتی ہے، اور کہ ان کو بڑا فخر ہے کہ یہ بیماریاں، متعدی بیماریاں، یہ افراد سے افراد تک جاتی ہیں۔ جتنے لوگ الگ ہوں گے اتنا اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ آج اس پر ہم فخر کرتے ہیں، ہماری سائنس فخر کرتی ہے۔ جو بات 1500 سال کے سفر کے بعد ہماری سائنس کو معلوم ہوئی، اللہ کے نبی کے صحابی کے سینے پر یہ چیز پہلے وارد ہو گئی تھی۔ فرمایا شام کی پہاڑوں میں لوگ بکھر جائیں، لوگ پہاڑوں میں بکھرے، پھر وہ وبا کا اثر کم ہوا، پھر دوبارہ صحابہ وہاں آئے تو باقی کی جان بخشی ہوئی۔ لہٰذا اہل ایمان ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی متعدی بیماری کا شکار ہو وہ دوسرے لوگوں کے پاس نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کورونا کس سے پھیلتا ہے؟ نہ یہ کہیں جوہڑوں سے پھیلتا ہے، نہ کہ فضاؤں ہواؤں سے پھیلتا ہے، یہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو جاتا ہے، مریض سے دوسرے مریض کو لگتا ہے۔ اب اس میں جو سماجی فاصلہ تھا وہ اب ختم ہو گیا، حکومت کی پالیسی اب وہ نہیں رہی ہے، لیکن جو باقی احتیاط ہیں وہ کی جائے، وہ احتیاط کی جائیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، جس شخص کو یہ تکلیف ہے وہ جب کھانستا ہے، اب شروع میں خدا جس کو
بخار ہو جائے، ہمارے لوگ احتیاط نہیں کرتے، بخار ہو جائے تو فوراً جا کے ٹیسٹ کرائیں، ٹیسٹ کرانے سے بھی پہلے اپنے گھر میں الگ ہو جائے۔ اگر ہمیں اپنے قریبی، اپنے بزرگوں، اپنے بچوں کی، اپنے باقی گھر کے افراد کی جان عزیز ہے تو ہم تھوڑا سا الگ ہو جائیں، جا کے آپ معائنہ کرائیں۔ اگر ملیریا بھی نہیں ہے، ٹائیفائڈ بھی نہیں ہے، بخار اتر نہیں رہا ہے تو اور کوئی ٹیسٹ کرانے کا نہ بھی ہو، اور پھر ساتھ اگر بخار بھی تیز ہو رہا ہے، سانس بھی پھولنا شروع ہو گیا، گلا بھی بند ہو رہا ہے، کھانسی بھی ہے، تو یہ 90% علامت کرانے کی ہے۔ پھر آپ گھر میں احتیاط کریں، جو اس کے لیے لازمی احتیاط ہے وہ کریں۔ اپنے ماسک پہنیں۔ ماسک پہننے سے کیا ہوتا ہے، ماسک جس شخص کو یہ تکلیف ہو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کھانسی کے وقت یہ جو قطرات لعاب کے نکلتے ہیں، یہ کرونا وائرس اس سے فوراً فضا میں چلا جاتا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ میں کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، میں بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ مجھے کرونا ہے، میرے منہ سے اگر لعاب کے باریک ذرات ہوا میں تحلیل ہو گئے تو یہ کرونا اس فضا میں کم از کم 3 گھنٹے زندہ رہے گا۔ جو آدمی سانس لے گا دوسرا اس کے سانس کی نالی میں چلا جائے گا، یہ کئی طرح سے ہمارے معدے پہ اثر کرتا ہے، دماغ پہ اثر کرتا ہے، تو دور رہنے کا فائدہ یہ ہوگا۔ دوسرا، ماسک استعمال کریں۔ ماسک استعمال کرنے کا بھی یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ نماز کی حالت میں چہرے کو ڈھانپنا مکروہ ہے۔ جس طرح ہم بعض دفعہ سردیوں میں چادر لپیٹتے ہیں اور اگر چادر سے ہم اپنا چہرہ چھپا لیں تو یہ شرعاً یہ مکروہ ہے، نماز کے آداب کے منافی ہے۔ اب ہمارے بعض علماء اسی بات کو پکڑے ہوئے، جو فقہ میں یہ جزیہ موجود ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی آدمی اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتا، یہ نماز مکروہ ہوتی ہے، وہ عام حالت کی بات ہے، یہاں انسانی جان کا مسئلہ ہے۔ میری یہ پختہ رائے ہے کہ حالت نماز میں ماسک کا استعمال شرعاً جائز ہے، کوئی آدمی اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی تمہیں کسی بات کا خطرہ ہے تو حرام چیز استعمال کر سکتے ہو، اور اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا الضرورات تبیح المحظورات، یہ ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں، ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں، لہذا اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اجتہادی کام بڑا جامع ہوا ہے وہ آئرلینڈ میں ہوا ہے تو وہ یورپ کی سرزمین، لیکن وہاں پر بہت بڑا تحقیقی کام ہوا۔ یہ یورپین فتویٰ کانسل، یہ شام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ یوسف قرضاوی، انہوں نے یہ قائم کی تھی، آئرلینڈ میں یہ موجود ہے۔ انہوں نے 25 مارچ سے 28 مارچ کے دوران یہ ایک اپنا اجلاس منعقد کیا آئرلینڈ میں، جس میں کچھ لوگ بنفس نفسی شریک ہوئے اور باقی ویڈیو لنک کے ذریعے سے شریک ہوئے۔ 20 ممالک کے 34 علماء نے، مجتہد علماء نے اس میں شرکت کی اور 4 سائنسدانوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد انہوں نے 21 نکات پر مشتمل ایک فتویٰ جاری کیا، وہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے بعض چیزوں پر بڑی سختی سے حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہاتھ ملانا یہ بیماری کے پھیلانے کا ذریعہ ہے تو یہ شرعاً ہاتھ ملانا حرام اور ناجائز۔ ہاتھ ملانے سے اگر بیماری پھیلتی ہے تو ہاتھ ملانا شرعاً حرام اور ناجائز ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ اب ہمیں عادت ہو گئی ہے ہاتھ ملانے کی، اور ہم سمجھتے ہیں ہاتھ نہ ملایا 2 آدمی کا ہستی وہ اتنا ملانی اور اس سے وہ خدا کے بندو، آپ دیکھتے نہیں ہو تمہارے سامنے لاشیں اٹھتی ہیں۔ میرے ایک پھوپھی زاد بھائی خدا کو پیارے ہو گئے، میرے ایک پھوپھا خدا کو پیارے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ان کو کرونا لگا اپنے بچوں سے یا کسی اور کی وجہ سے لگا، اتنے لوگ مرتے جا رہے ہیں، آپ ابھی تک اور کسے چکر پہ کہ ہاتھ نہیں ملا۔ یہ کہے گا جی جو ناراض ہو گیا تو گھر بیٹھا رہے، خدا کے رسول کا حکم ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچا، تو کسی کا کوئی دینا ہے۔ اب قرآن جو بات کہتا ہے وہ کیا ہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها، جب تمہیں کوئی سلام کہے تو کیا کرو،
فحیوا بأحسن منہا، اس سے اچھا سلام کا جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو واپسی پہ کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہو، کم از کم وعلیکم السلام۔ اور احسن کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے السلام کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اذا حییتم بتحیہ فحیوا بأحسن منہا اور ردوہا، کوئی سلام کہے تو سلام کہنا اسلامی شعار میں سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو فرمایا یا اتنا جواب دے دو یا اس سے اچھا، یعنی زیادہ دعا دے۔ اس حد تک حکم ہے، اس سے آگے ہاتھ ملانے کا کہیں کوئی فرض واجب کا حکم شرعن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے طور اطوار کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے، اپنی عادتوں کو یہاں کے ماحول کے مطابق تبدیل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے اس میں ایک اور بات یہ کہی ہے، جس آدمی کو کورونا ہو جائے اس کو پتہ ہو اور وہ اس کو چھپائے، دوسرے آدمی سے ملتا رہے، الگ نہ رہے، انہوں نے کہا وہ قتل خطا کا مجرم ہے اور اس پر دیت واجب، قتل خطا کا مجرم ہے اس پر دیت واجب ہے۔ اب قتل خطا کہاں ہوتا ہے؟ یہ فقہی قواعد کے عین مطابق ہے۔ قتل خطا وہاں ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی چلاتے ہوئے کیا آپ کا ارادہ کسی کو کچلنے کا ہے؟ نہیں ہے، لیکن بے احتیاطی ہو گئی، کھٹارا گاڑی ہے، آپ نے ٹھیک نہیں کرائی تھی یا صحیح بھی ہے، کوئی آدمی اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا تو یہی قتل خطا ہوتا ہے۔ قتل خطا کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے فعل کا ارادہ کرے جو عام حالت میں لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا، مگر وہ کسی وجہ سے دوسرا ہلاک ہو گیا تو قتل خطا ہے، قتل تسبب ہے۔ ان کا واضح فتویٰ ہے جو آدمی اس مرض کو چھپائے، مرض کو پھیلائے، اس کے نتیجے میں کوئی آدمی ہلاک ہو جائے تو اس پر دیت لازم ہے، وہ خدا کے نزدیک گناہگار ہوگا۔ اچھا یہ دیت تو سالہ وہ دیت ہی تھے، کوئی مانگنے نہیں لگا تھا، سے کون پوچھ، اور کوئی نہ مانگے خدا کے نزدیک آدمی مجرم تو ہو گیا، وہ عند اللہ خدا کے نزدیک آدمی مجرم ہو گیا۔ لہٰذا یہ ساری احتیاطیں کرنا یہ شریعت کے عین مطابق ہے، یہ احتیاطیں اختیار کریں، شریعت کا مدعا یہ ہے۔ اور دوسری بات، احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے، کچھ ہمارے مذہبی لوگ اس کو اور رنگ دیتے ہیں، اور رنگ یہ دے رہے ہیں کہ تم خدا سے ڈرو۔ ہم کہتے ہیں خدا سے ڈرنے کا حکم الگ ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ خدا نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنی ہلاکت کا سامان خود پیدا نہ کرو۔ جب اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کو قتل کرنے کے اسباب پیدا نہ کرو، تو لہٰذا یہ الگ بات ہے، احتیاط الگ ہے۔ احتیاط کے بعد دوسرا رجوع اللہ ہے، رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع اللہ کا حکم دیا ہے، استغفار کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، قرآن کہتا ہے ان پر جب اللہ کی طرف سے عذاب کوئی آتا ہے تو یہ عاجزی کیوں نہیں کرتے اور ان کے دل کیوں نرم نہیں ہوتے؟ یہ دل کو بھی نرم کریں۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْلُ اللہ، لوگوں خدا سے دعائیں کرو، وَكَبِّرُوا، رب کی عظمت بیان کرو، وَصَلُّوا، اور نمازیں پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقے کرو۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ ایک الگ حکم ہے، اس حکم کا اس سے براہ راست تعلق ہے۔ احتیاط الگ ہے، رجوع اللہ الگ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ضرور رجوع اللہ کریں، استغفار کریں، بلکہ علامہ شمس الدین دمشقی نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ 764 ہجری میں دمشق کے قرب و جوار میں وہاں وبائی مرض پھیل گئی تو لوگوں نے کیا لوگ راتوں کو کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے اور صدقہ کرتے تھے۔ اس لیے عوام الناس کو بھی رجوع اللہ کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی رجوع اللہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اپنی کمائی میں سے دوسرے کو شریک کرنا چاہیے۔ پورا ملک دیکھیں معاشی طور پہ بحران کا شکار ہے، اور معاشی طور پہ اس بحران میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج اس معاشی بحران میں ہمارے حکمرانوں پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، ہمارے حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا اثر ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں، اور برطانیہ کے وزیر اعظم کو دیکھو، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، برطانیہ کے وزیر اعظم کی جب تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی، اس کی تنخواہ بھی کٹ گئی، اس کی کل تنخواہ سال کی 1,50,000
پاؤنڈ ہے، یہ پاؤنڈوں کو پاکستانی روپے میں ضرب نہ دینا، ورنہ کہو گے یہ پاکستانی پیسے زیادہ بنتے ہیں، چونکہ یہ پاؤنڈ برطانیہ میں خرچ ہوتا ہے، پاکستان میں خرچ نہیں ہوتا۔ تو کل برطانیہ کے وزیر اعظم کی تنخواہ 12,000 پاؤنڈ رہ گئی وہاں کے حساب سے۔ اب اس کے لیے مسئلہ یہ، وہ کہتا ہے میرا جو نو مولود بچہ ہے اس کے لیے جو میں نے آیا رکھی ہوئی ہے، تنخواہ میری اگر اتنی رہی تو میں آئندہ مہینے سے آیا نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ ہے، آپ کہتے ہو مدینہ کی ریاست، اور مدینہ کی ریاست تم نے یہاں پاکستان میں 1.5 درجن ایسے مشیر رکھے ہوئے ہیں غیر منتخب لوگ۔ مدینہ کی ریاست کی جھلک تو ہمیں برطانیہ میں نظر آتی ہے کہ جب قید پڑا، حضرت عمر نے کہا جب تک قید ختم نہیں ہوگا عمر نہ دودھ استعمال کرے گا، نہ گھی استعمال کرے گا، نہ گوشت استعمال کرے گا۔ مدینہ کی ریاست تم نے اس کا سبق سیکھنا ہو تو جا کے برطانیہ کے وزیر اعظم سے سیکھو۔ ہم تمہیں عمر بننے کے لیے نہیں کہتے ہیں جانسن بن جاؤ۔ عمر بننے کے لیے تمہیں کون کہتا ہے؟ تم عمر کی خاک، پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، کم از کم وہ برطانیہ کے وزیر اعظم کا وہ طریقہ سامنے اختیار کرو۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، احتیاط عوام بھی کریں، احتیاط خواص بھی کریں، حکمران بھی کریں۔ اور ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی ارکان کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ سال کی تنخواہ 35 ارب روپے ہے۔ 35 ارب روپے صرف تنخواہ ہے۔ ان کی جو باقی ٹی اے ڈی اے اور بار اندر کی آنا جانی جو ان کی ہے، اور باقی جو ان کی باقی اخراجات ہیں وہ ملائے جائیں تو تقریباً 85 ارب روپے ہماری اسمبلی کے ممبران کھا جاتے ہیں۔ خدا تمہیں بھی توفیق دے کہ تم بھی کچھ کرو۔ ہمارے صدر گرامی یہ بار بار باہر کا دورہ کر کے واپس آ کے کہتے ہیں جی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ یہ 2 ملکوں کا مسئلہ ہے، یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے، یہ انٹرنیشنل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بار بار اگر انٹرنیشنل کمیونٹی یہی کہتے ہے تو تم ہماری معیشت پر دورے کر کے مزید بوجھ کیوں بڑھتے؟ خدا کے بندے ادھر بیٹھے رہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بات دنیا میں کوئی نہیں مانتا، تو ہماری معیشت پر خدا کے لیے بوجھ نہ بنو۔ ہر آئے دن تمہارے دورے ہوتے ہیں، واپس آ کے خبر یہ دیتے ہو یہ